بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، دنیا میں ہر ابتدا کی انتہا ہے اور ہر انتہا کی ابتدا، اور ہر آغاز کا انجام ہے اور ہر انجام کا آغاز ہے۔ اے انسانوں، اے آسمان دنیا کے ستاروں، اے محبت و عشق کے رزداروں، اے خیالات کے برستے بادلوں، اے احساسات کی تڑپتی لہروں، اے شہروں اور بازاروں کی رونقوں، اے شہروں اور ملک کی بہاروں، ذرا آنکھیں کھولو، دیکھو دیکھو، دنیا کا رنگ بدلنے والا ہے، وہ ہونے والا ہے جو آنکھوں نے کبھی نہ دیکھا، جو عقل نے کبھی نہ سوچا، جو دل نے کبھی محسوس نہ کیا۔ دنیا کا نقشہ بدل جائے گا، براعظم بٹ جائیں گے، دنیا کے سارے ممالک خواب و خیال بن جائیں گے، شہروں کا نام و نشان نہ رہے گا، گلی کوچے در بدر ہو جائیں گے، بستیاں اجڑ جائیں گی، محلات ویران ہو جائیں گے، شجر و حجر تمام جانور فنا ہو جائیں گے، ایک آسمان ہوگا، ایک زمین۔ محترم ناظرین، رات ہم پر ایک قیامت گزرتی ہے، ہم سو جاتے ہیں، وقت کا بادشاہ فرعون وقت بھی اپنے بستر پر اس طرح پڑا ہوتا ہے کہ شرخوار بچہ بھی کیا ہوگا۔ جب صبح ہو جاتی ہے، یہ قیامت گزر جاتی ہے، پھر وہی بلند بانگ و دعویٰ، پھر وہی نافرمانیاں، یہ تماشا روز ہوتا ہے، یہ قیامت روز گزرتی ہے، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، نہ معلوم کب کھولیں گی۔ کسی کو دیکھیں نہ دیکھیں، اپنے وجود ہی کو دیکھ لیں تو آنکھیں کھول جائیں گی۔ ہمارے خالق و مالک نے ہمارے وجود کی تاریخ کو چند آیاتوں میں سمو کر رکھ دیا۔ پانی کی بوند سے اسے پیدا فرمایا، پھر اسے طرح طرح کے اندازوں پر رکھا، پھر اسے راستہ آسان کیا، پھر اسے موت دی، پھر قبر میں رکھوایا، پھر جب چاہا اسے باہر نکالا۔ محترم ناظرین، دور حاضر قیامت کی نشانیوں سے لبریز ہے، ہر نیا دن کسی نئی علامت قیامت کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، اور یہ کتنی بڑی ستم ظریفی ہے کہ جس ملت کی حقیقی بہی ہوا رؤوف الرحیم نبی رسول سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی حیات ظاہری میں دور فتن کی ہولناکیوں سے فکر مند اور فردد رہا کرتے تھے کہ آزمائشوں اور پریشانیوں کی اس ہولناک زمانے میں میری امت کہیں زیادہ حق سے برگشتہ نہ ہو جائے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ فکر اور سوچ میں غرق رہتے تھے۔ یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ فکر اور سوچ امت کے لیے تھی، امت کا غم ہی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑا غم تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دلجوئی فرمانے والا پروردگار خود اپنے حبیب پاک کو اس قدر فکر و غم امت سے تسلی عنایت فرماتا تھا۔ قرآن مجید میں ہے، کہیں تم اپنی جان پر کھیل جاؤ گے ان کی غم میں کہ وہ ایمان نہیں لائے۔ امت دعوت کے وہ افراد جو آپ کی اسلامی و ایمانی دعوت سے روگردانی کرتے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات سے اس درجہ کبیدہ خاطر ہوتے کہ رب قدیر ان کی تسلی و تشفیع فرماتا۔ دوسری جانب اسلام و ایمان کے دامن میں فنا گزین ہو جانے والوں کے حق میں سرکار دو جہاں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ فکر لاحق ہوتی کہ نت نئے فتنوں کی کثرت کہیں میری امت کو دین سے غافل نہ کر دے۔ قرب قیامت کی فتنوں سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ مانگنے کی تلقین فرماتے۔ اس سلسلہ میں آپ نے یہ دعا سکھائی، اے اللہ ہم تیری پناہ مانگتے ہیں آنے والے ظاہری و باطنی فتنوں سے۔ ارشاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ عنقریب فتنے رات کی تاریکیوں کی طرح پھیل جائیں گے۔ ایسا زمانہ آنے والا ہے جس میں علم اٹھا لیا جائے گا اور حرج قتل کی پرواہ نہیں ہوگی۔ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قاتل کو معلوم نہیں ہوگا کہ میں کیوں قتل کر رہا ہوں، ورنہ مقتول کو پتہ ہوگا کہ میں کیوں قتل کیا جا رہا ہوں۔ قاتل و مقتول دونوں نار میں ہوں گے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک روز خطبہ ارشاد فرماتے ہیں، اور اسی خطبہ میں آپ قیامت تک ہونے والے واقعات بیان فرما دیتے ہیں۔ سرکار کے بیان فرمودہ واقعات میں سے جب کوئی واقعہ پیش ہوتا ہے تو میں اسے اس طرح پہچان لیتا ہوں جیسے کوئی انسان کچھ عرصہ نگاہوں سے اجل رہنے کے بعد سامنے آ جائے تو اسے شناخت کر لیا جاتا ہے۔ وقوع قیامت سے قبل جن عظیم علامتوں کی پیشن گوئی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تھی، ان میں سے کچھ اہم یہ ہیں، جب تمہارے اہل حکومت بدترین ہو جائے اور اہل ثروت بخیل ہو جائیں اور سلطنت کے معاملات عورتوں کی مرضی پر طیف آئیں، اقوام کفر تمہیں اپنا لقمہ تر بنانے کے لیے ایک دوسرے کو اس انداز میں بلائیں جیسے دسترخوان پر دعوت دیتے ہیں، جب اسلام صرف بطور اسم نام اور قرآن صرف رسم تحریر میں رہ جائے گا، مسجد آباد مگر ہدایت سے خالی ہوں گی، ان کی علماء زیر افلاک تمام مخلوق سے بدتر ہوں گے، فتنے انہی میں بیدار ہوں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے۔ بیت المال کو لوگ اپنی ملکیت، امانت کو غنیمت، زکوٰۃ کو تاوان سمجھنے لگے،
इल्म दीन हसूल दुनिया के लिए हासिल किया जाएगा। मर्द बीवियों के ताबेदार, माँ बाप के नाफरमान होंगे। दोस्त को अपना और बाप को गैर समझा जाएगा। मसाजिद में शोर व गुल होगा। फासिक व फाजिर कौम के सरदार बनेंगे। इंसान की शर से डर कर उसकी इज्जत की जाएगी। नाचने गाने वाली औरत और बाजों का रिवाज होगा। लोग उम्मत के बुजुर्गों पर लानत करेंगे। अहले ईमान अपने खानदान में भेड़ बकरी से कमजोर तर और बेवकार हो जाएगा। मस्जिद की मेहराबें आरास्ता की जाएंगी और दिल वीरान होंगे। पुलिस वालों की कसरत होगी। ऐबची, चगलखोर और तनाज़न ज्यादा हो जाएंगे। इस बाब में सुहाबी रसूल हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान फरमूदा 72 निशानियां निहायत अहम है जो कुर्ब क़यामत ज़माने में ज़ाहिर होंगी। क़यामत की निशानियां: लोग नमाज नहीं पढ़ेंगे, अमानत ज़ाया करेंगे, यानी अमानतों में खयानत करना आम हो जाएगा। सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे। कत्ल व खूनरेज़ी मामूली बात बन जाएगी। ऊंची ऊंची इमारतें बनाएंगे। दीन बेचकर दुनिया खरीदेंगे। रिश्तेदारों से बदसलूकी करेंगे। इंसाफ नायाब हो जाएगा। झूठ सच बन जाएगा। रेशम का लिबास पहना जाने लगेगा। जुल्म व सितम आम हो जाएगी। तलाकों की ज्यादती होगी। अचानक मौत आम हो जाएगी। खयानत करने वाले को अमानतदार समझा जाएगा। अमानतदार को खयानत करने वाला समझा जाएगा। झूठी को सच्चा समझा जाएगा। सच्चे को झूठा कहा जाएगा। तोहमत लगाना आम हो जाएगा। बारिश होने के बावजूद गर्मी होगी। ख्वाहिश औलाद के बजाय लोग औलाद से नफरत करेंगे। उम्मत के आखिरी लोग अपने इस्लाफ कराम पर जुबान दराजियां करेंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद इरशाद फरमाया, जब ये निशानियां जाहिर हों तो फिर इंतजार करो, या तो तुम पर अल्लाह तबारक व तआला की सुरख आंधी आ जाएगी, या ज़लज़ले बरामद हों, या लोगों की शक्लें मसा कर दी जाए, या आसमान से पत्थरों की बारिश हो, या कोई और अजाब आ जाए। सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा करमुल्लाह वजहुल करीम रिवायत करते हैं कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब मेरी उम्मत में ये 15 बातें दाखिल हो जाएं तो इन पर मुसीबतों का कोहे गिरा टूट पड़ेगा। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम ने ये सुनकर दरियाफ्त किया, वो 15 अशिया क्या हैं? नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वजाहत फरमाई, जब मिली सरमाया का लूट का माल समझा जाने लगे, जब अमानत को माले गनीमत समझने लगे, जब ज़कात को जुर्माना समझा जाने लगे, जब आदमी बीवी का इताअत गुजार और माँ बाप का नाफरमान हो जाए, जब आदमी दोस्त से हुस्न सलूक और बाप से बदसलूकी करने लगे, मस्जिदों में आवाजें बुलंद होने लगे, कौम का रहनुमा उनका जलील तरीन आदमी होने लगे, आदमी की इज्जत उसके शर बुराई के खौफ से की जाए, शराब पी जाने लगे, रेशम पहना जाने लगे, गाने बजाने वाली औरतें और आलाती मौसीकी रखे जाएं। इस उम्मत के आखिरी लोग पिघलों पर लानत करने लगे, जब सूद को तिजारत कह कर हलाल करने लगे, जब रिश्वत को हदिया कह कर हलाल करने लगे, जब ज़कात के माल को माले तिजारत बना ले। मुहतरम नाज़रीन, अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीखी तहकीकी मालूमाती वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।